یہ وہ دن ہے جس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ مصرع صادق آتا ہے کہ الہی تیرے فضلوں کو کروں یاد۔ یہ دوسرے دن کی تقریر اللہ تعالیٰ کے ان فضلوں کو یاد کرنے کے لیے وقف ہے جو سارا سال جماعت احمدیہ پر تمام عالم میں نازل ہوتے ہیں، لیکن خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ خدا کے فضل اور رحم اتنے بڑھ رہے ہیں کہ اب ان کا شمار ممکن نہیں ہے، ان کو سمیٹنا، احاطہ تحریر یا احاطہ تقریر میں لانا ممکن نہیں رہا۔ اور ابھی تو یہ آغاز کے دن ہیں، یہ صدی کی ابتدا ہے، اور اس صدی میں جس رفتار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل آگے بڑھ رہے ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ چند سالوں کے اندر دنیا میں عظیم انقلابات کی داغ بیل ڈال دی جائے گی۔ جو ہم نے دیکھا وہی نظروں کو خیرہ کرنے والا اور دلوں کو کناروں تک ہم سے بھرنے والا ہے۔ جو ہم دیکھنے والے ہیں انہیں کیسے سمیٹیں گے؟ اللہ ہی کی شان ہے وہ اپنے فضل و رحم کے ساتھ خود اپنے شکر کی توفیق عطا فرمائے تو کچھ شکر کا حق ادا ہو سکے، ورنہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ جتنا احمدیت کے دشمن مخالفت میں اور احمدیت کے خلاف غیظ و غضب میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اتنا ہی زیادہ خدا کا پیار کا ہاتھ ہمارے دلوں کو سکون بخشتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ تحریر ذہن میں ابھرتی ہے، وہ یاد آتی ہے، جس میں حضور لکھتے ہیں کہ سارا دن مولویوں کی گند اور گالی گلوچ اور گندہ دہانی سے جو دلوں کو چرکے لگتے ہیں، ساری رات اللہ کا پیار کا ہاتھ میرے دل کو سکون بخشتا ہے، اور ساری رات خدا کا کلام مجھے ان اذیتوں سے نجات عطا کرتا ہے اور میرے دل کو اپنی حمد سے بھر دیتا ہے۔ بس یہی وہ خدا کا فضل ہے جو ہمیں زندہ رہنے کے سہارے عطا کرتا ہے، ورنہ جس قسم کا جھوٹ اور فساد اور عناد ان دشمنوں نے شروع کر رکھا ہے، اس کی خبروں سے دل ایک دفعہ نہیں 1000 بار پارا پارا ہو جاتا ہے، اور سمجھ نہیں آتی کہ انسان ان تکلیفوں کے ساتھ کیسے جی سکے گا۔ مگر جب خدا کے فضل نازل ہوتے ہیں تو سب دکھ بھلا دیے جاتے ہیں، تو سب زخم دھل جاتے ہیں، اور ان زخموں پر خدا کی رحمتوں کے پھائے لگ جاتے ہیں۔ بس آج کا دن خدا کے فضلوں کی یاد کا دن ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جوں احمدیت کی مخالفت بڑھ رہی ہے، خدا کے فضل بھی اسی طرح کثرت کے ساتھ، اس سے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ نازل ہونے لگے ہیں۔ یہ اعداد و شمار کے سنانے کا دن ہے، اس میں بسا اوقات وہ انسان جس کو اعداد و شمار کا زیادہ فہم نہ ہو، وہ کچھ عرصے کے بعد ان اعداد و شمار کا ساتھ نہیں دے سکتا، یعنی اس کا ذہن وہ اعداد و شمار جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ اعداد و شمار پیش کر کے کچھ ایسے واقعات ساتھ بیان کروں جس سے آپ کی روح تازہ ہو، اور اگر کسی کو اعداد و شمار کی کثرت سے نیند آنے لگی ہے تو وہ واقعات انہیں جھنجھوڑ کے جگا دیں۔ بعض دفعہ ایسے ہی موقع پر نعرے کام آ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ نعرے ایک مضمون میں مخل بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نعرہ لگانے والوں کو بھی عقل و فہم عطا کرے، برمحل با موقع نعرے لگائیں اور بے موقع بیچ میں دخل اندازی نہ کریں۔ احمدیت خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ملک پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ سال یہ خیال تھا کہ 5 اور ملکوں میں احمدیت کا پودا لگایا جائے گا، کیونکہ 5 ہی کی اوسط سے جب سے میں یہاں آیا ہوں ملکوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ 7 نئے ملکوں میں احمدیت پوری طرح نافذ ہو چکی ہے، اور اب یہ تعداد ابھی اتنے اعداد و شمار نہیں ہوئے کہ لوگوں کو نیند آ رہی ہو۔ 135 سے بڑھ کر 142 ہو چکی ہے۔
گزشتہ 10 سال میں جو ہجرت کا دور ہے، جب مولویوں نے پاکستان میں یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے احمدیت کو نہ صرف ملک بدر کر دیا ہے بلکہ ملک سے اسے مٹا کے چھوڑیں گے، اور ضیاء الحق نے یہ اعلان کیا اور اس کے ایمبیسیڈر نے یہاں، ان کے ایمبیسیڈر کے نمائندے نے یہاں لنڈن کانفرنس میں پڑھ کے سنایا کہ ہم نے اپنے ملک سے اس کینسر یعنی جماعت احمدیہ کے کینسر کی بیخ کنی کا تو فیصلہ کر ہی لیا ہے، ہم تمام دنیا سے اس کینسر کی بیخ کنی کر کے چھوڑیں گے۔ یہ اس بدبخت کا اعلان تھا، اور آج دیکھیں کہ خدا کے فضل کے ساتھ وہ احمدیت 51 نئے ملکوں میں داخل اور نافذ ہو چکی ہے۔ وہ 7 نئے ممالک جن میں احمدیت پوری طرح نافذ ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، وہ ان میں سر فہرست البینیا ہے، رومانیہ ہے، بلغاریہ ہے، چاڈ ہے، کیپ وردے ویغد اس کو فرینچ میں کہتے ہیں، کاپ ویغد آئی لینڈ، اور قازقستان اور نورفک آئی لینڈ ہیں۔ اس کے علاوہ کثرت سے ایسے ممالک ہیں جن سے روابط ہو چکے ہیں، وہاں مختلف ممالک جن کے سپرد وہ ممالک کیے گئے تھے کام کر رہے ہیں، بنیادیں استوار ہو رہی ہیں، اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ ملک احمدیت پھیلنے کی رفتار اس سے بھی بہت تیز ہو جائے گی۔ یورپین ممالک کو یہ تحریک کی گئی تھی کہ بعض دوسرے ارد گرد کے ممالک میں احمدیت کا پودا لگانے کی کوشش کریں۔ ان ممالک میں جنہوں نے کامیابی کے ساتھ اس خدمت کو سر انجام دیا، جرمنی سر فہرست ہے، لیکن جہاں تک بیتوں کی تعداد کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سہرا سویڈن کے سر رکھا ہے، سویڈن کو عطا فرمایا ہے، اس کے سر باندھا ہے، اور یورپینز میں تبلیغ کے لحاظ سے خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ سویڈن سب ملکوں سے آگے بڑھ گیا ہے۔ جہاں تک نئے ممالک کی تصویر کا تعلق ہے، تعداد کے لحاظ سے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، سویڈن کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے سب سے زیادہ نمایاں کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور اس کامیابی کے ساتھ اور جرمن جماعت کی مسلسل شب و روز کی محنت اور 2 سال کی محنت کی کوششوں کو ملا کر اگر دیکھا جائے تو یہ وہ سال ہے جس میں تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں یورپین حقیقی اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ آپ کو جب میں نے کہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں، تو اگر میں آپ کو کہوں کہ اندازہ لگا کے بتائیں تو مجھے یقین ہے کہ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں نے ایک رات کھانے کے بعد لندن میں اپنے گھر میں یہ سوال اٹھایا تو جو بڑی سے بڑی چھلانگ لگائی گئی وہ 7-8 ہزار تک تھی، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ امسال خدا کے فضل سے 27,000 یورپین احمدیت میں داخل ہوئے ہیں۔ اور ابھی مزید خبریں آنے کا انتظار ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ عالمی بیعت کے آغاز تک انشاءاللہ اور بھی بہت سی خبریں آ چکی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نیا رجحان جاری فرما دیا ہے جماعت کی ترقی کا۔ اہل مغرب میں جماعت کے نفوذ کی بڑی مضبوطی کے ساتھ داغ بیل ڈال دی گئی ہے۔ میں ان پاکستانی احمدیوں کو جن کو یورپ نے پناہ دی اور وہ یورپ میں آ کر متمکن ہوئے، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ عنقریب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پاکستانی احمدیوں کی تعداد سے کئی گنا یورپین احمدیوں کی تعداد ہو چکی ہوگی۔ بس ابھی سے ان کی تربیت کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ آپ پر ان کی تربیت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آج اگر آپ نے ان کو سنبھال لیا تو آنے والی نسلیں ہمیشہ آپ کو دعائیں دیں گی اور آپ متقیوں کے سردار لکھے جائیں گے۔
مگر آج اگر آپ نے ان کو سنبھالنے میں کوتاہی سے کام لیا تو ان کی آئندہ کی کوتاہیوں میں آپ کی غفلت کا بھی دخل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، توفیق بخشے، صلاحیت عطا کرے اور سچے عجز کے ساتھ اپنی ہر کامیابی کو اللہ کی رحمت کی طرف حقیقت میں منسوب کرنے والے ہوں، نہ کہ محض اوپرے منہ سے دل کی گہرائیوں سے جانتے ہوں کہ محض خدا کے فضل ہیں ورنہ ہم کچھ بھی چیز نہیں، اور پھر استغفار کریں اور حمد کریں اور سلام اور درود بھیجیں اس پاک محسن انسانیت پر جس کی برکتوں کا فیض ہی ہے، جو کل بھی جاری تھا اور آج بھی جاری ہے۔ خدا کے فضل سے رومانیہ میں بھی جرمن جماعت ہی کو کامیابی نصیب ہوئی ہے اور بہت ہی ایمان افروز واقعات وہاں دیکھنے میں آئے، اور زمین بہت وسیع اور بہت تیار ہے۔ ان کو ضرورت ہے کہ وہاں جلد از جلد احمدی مبلغین عطا کیے جائیں، جن کا خدا کے فضل سے انتظام کیا جا رہا ہے۔ بہت سے امام بھی جماعت میں داخل ہوئے ہیں۔ ایک اہم امام جو جماعت میں داخل ہوئے ہیں، ان کے متعلق ایک رویا دیکھی گئی تھی، کسی نے رویا دیکھی تھی کہ خدا کے فضل سے وہ احمدیت میں داخل ہوں گے۔ اس کا جب ذکر ان سے کیا گیا تو آپ دیدہ ہو گئے، گلے ملے اور عہد و پیمان کیے کہ انشاءاللہ وہ رومانیہ میں احمدیت کو جلد از جلد پھیلانے میں کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ بلغاریہ کے لیے جو جرمنی سے وفد بھیجا گیا تھا، وہاں بلغاریہ میں بھی انہوں نے زمین کو تیار اور منتظر پایا۔ ہر جگہ سے یہ عجیب خبریں مل رہی ہیں کہ لوگ بیٹھے انتظار میں ہیں کہ کب امام مہدی کا پیغام پہنچے اور وہ اسے قبول کریں۔ بس زمینیں تیار بیٹھی ہیں، صرف بیج پھینکنے والوں کا انتظار ہے، اور یہ عجیب خدا کا احسان کا سلسلہ ہے کہ ادھر بیج پھینکتے ہیں اور ادھر وہ بیج اگتا ہے اور آنکھوں کے سامنے نشو و نما پاتا ہے اور باغات پیدا کر دیتا ہے۔ بس وہ واقعہ جو ہمیشہ میں آپ کو سنایا کرتا ہوں وہ آج بھی سناتا ہوں، کیونکہ اس کی لذت لافانی ہے۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے یہ اپنے لیے رواج مقرر کیا کہ جب بھی وہ کسی کی بات کو پسند کرتا تھا تو زہ کہتا تھا، اور وزیر کو حکم تھا کہ جب بھی وہ زہ کہے تو 100 اشرفیوں کی ایک تھیلی نکال کے اس کو دے دے جس کے حق میں زہ کا لفظ کہا گیا ہو۔ ایک دفعہ وہ بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ شکار پر نکلا، اور بھی کچھ ساتھی تھے جو بھٹک کے ایک طرف رہ گئے۔ رستے میں بادشاہ اور وزیر نے دیکھا کہ ایک بہت بوڑھا فلاح یعنی زمیندار کھجوروں کے درخت لگا رہا ہے۔ بادشاہ اس کے پاس رکا، اس سے تعجب سے پوچھا کہ میاں تمہاری عمر تو بہت زیادہ ہے اور کھجور کا درخت بہت دیر میں پھل لاتا ہے، تم کس امید پر یہ درخت لگا رہے ہو؟ اس نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ دیکھیں میرے آباء و اجداد نے جو درخت لگائے تھے، میں نے اور ہماری نسلوں نے ان کے پھل کھائے۔ آج جو میں درخت لگا رہا ہوں، کل آنے والی نسلیں ان کا پھل کھائیں گی۔ میں اپنے آباء و اجداد کا احسان تو نہیں چکا سکتا، لیکن اس احسان چکانے کا یہی رستہ مجھے معلوم ہے کہ ان کا فیض جیسے مجھے پہنچا، میرا فیض اگلوں کو پہنچے۔ اس پر بادشاہ نے بے اختیار زے کہا اور وزیر نے 100 اشرفیوں کی تھیلی نکال کر اس بوڑھے کو تھما دی۔ بوڑھے نے بادشاہ کی طرف تعجب سے دیکھا اور کہا کہ آپ تو کہتے تھے کہ کھجور کا درخت کئی سالوں میں پھل لاتا ہے، میرے کھجوروں نے تو ابھی پھل دے دیے۔ بادشاہ نے کہا زہ، اور وزیر نے دوسری اشرفیوں کی تھیلی نکال کے اس بوڑھے کو تھما دی۔ بوڑھے نے کہا اچھا دوسرا دفعہ پھل، کھجور کا پھل تو ایک دفعہ سال میں پھل لاتا ہے، میرے کھجوروں کو دیکھو کہ 2 پھل لا رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا زہ،
اور وزیر نے تیسری تھیلی تھما دی اور بادشاہ نے کہا آؤ جلدی سے یہاں سے نکلیں ورنہ یہ بوڑھا تو میری ساری سلطنت لوٹ لے گا۔ بس آج تو ویسا ہی منظر دکھائی دیتا ہے، ہم تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں اور جو بیج اگتے ہیں وہ دیکھتے دیکھتے پھلدار درختوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کے پھل کا فیض لوگ پاتے ہیں، ان کے مزے اڑاتے ہیں اور پھر ان کے بیجوں سے اور درخت نکلتے ہیں اور باغات پیدا ہو رہے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے خدا ہماری کوششوں اور قربانیوں پر زہ اور زہ اور زہ کہتا چلا جا رہا ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خدا اس بادشاہ کی طرح جگہ چھوڑ کر جانے والا نہیں۔ آپ اس سے وفا کریں، خدا کبھی آپ کے مقام کو اپنی برکتوں سمیت اپنی برکتوں کے ساتھ علیحدہ نہیں کرے گا، ہمیشہ آپ کی پشت پناہی پر کھڑا رہے گا اور ہر ادنا کوشش پر زہ کہتا چلا جائے گا۔ یہ وہ دور ہے جب انشاءاللہ ہماری درختوں کے پھل سال بسال 1 2 3 دفعہ نہیں، انشاءاللہ سینکڑوں دفعہ پھل لائیں گے، اور ہر دفعہ ہمیں اللہ کی رحمتوں کے حضور گردن اور سر جھکا دینے چاہیے۔ خدا کے حضور سجدہ ریز رہنے کے دن آ گئے ہیں، اب تو روحوں کو ہمیشہ سدا سجدوں کی حالت میں زندگی بسر کرنی چاہیے۔